روایت میں جو جابر بن عبداللہ والی، اس روایت میں یہ ہے کہ زہران میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو وہاں پر پیلو کے پھل ہم چننے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ فرمانے لگے کہ آپ ایسے کریں، یہ جو کالے رنگ کے پھل ہیں نا وہ والے چننے، وہ خوش ذائقہ زیادہ ہوتے ہیں، ان میں لذت زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، کوئی ایسا نبی نہیں ہوا جس نے بکریاں نہ چرائی۔ تو یعنی یہ جو پھل ہوتے ہیں اس کے بارے میں بکری چرانے والے کو پتا تھا کس طرح کی ہوتی ہے، کون سا پھل میٹھا ہوتا ہے کون سا میٹھا نہیں ہوتا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا نبی نہیں ہوا جس نے بکریاں نہ چرائی۔ اور بھی بہرحال روایات ہیں۔ اتنی بات سمجھ لیجئے، انبیاء سے بکریاں کیوں چروائی جاتی ہیں؟ دیکھیں بکری ایک ایسا جانور ہے جس کو قابو کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، کبھی ادھر بھاگ جاتی ہے کبھی ادھر بھاگ جاتی ہے، کبھی دائیں بھاگ جاتی ہے کبھی بائیں بھاگ جاتی ہے، تو دائیں بائیں بھاگ جاتی ہیں بکریاں، ان کا قابو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو بکھر جاتی ہیں، کوئی اس طرف کوئی اس طرف کوئی اس طرف۔ تو نبی کو امت سے واسطہ پڑتا ہے، تو امت میں بھی مختلف ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، منتشر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو جوڑنا پڑتا ہے۔ انہیں کیسے جوڑنا ہے؟ ابتدائی سے یہ تربیت ہو جاتی ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 25 سال ہوئے تو ابن اسحاق نے جو روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کا مال لے کر چلے جاتے تھے، تجارت کی طرف آپ کا رجحان تھا، اپنے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اپنا کوئی مال لے کر کوئی تجارت کرتے، تو ایک بیوہ خاتون تھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بہت مالدار تھی، تجارت میں انہوں نے اپنے پیسے لگائے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف سنے، آپ کی سچائی کے، آپ کی امانت داری کے، آپ کی دیانت داری کے واقعات سنے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرا سامان تجارت لے کر جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر تجارت کے لیے چلے گئے۔ اس تجارت میں بہت زیادہ منافع ہوا، بہت زیادہ، باقی لمبا چوڑا واقعہ تجارت کا میں صرف خلاصہ عرض کروں۔ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک خوبی آ کر لوگوں کو بیان کی، ایک ایک بزرگی اور خدیجہ کے سامنے بیان کی۔ سفر میں اس نے ایک ایک بات دیکھی تھی، ہر بات دیکھی تھی۔ ان اوصاف کو جب سنا تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ بہت بڑے بڑے سرداروں کی طرف سے درخواستیں آئی تھیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ بڑی مالدار خاتون تھی خدیجہ اور بہت شریف اور نیک عورت تھی، تو سب کی درخواستوں کو رد کر چکی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست پیش کر دی خود۔ بہرحال نکاح ہو گیا۔ شام سے جیسی واپسی ہوئی، تقریباً 2 مہینے اور 25 دن کے بعد خدیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا تھا، 3 مہینے پورے نہیں ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کیا، تاریخ طے ہو گئی، ابو طالب اور حمزہ اور کچھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سید الشہداء اور کچھ دیگر قریش کے سردار وغیرہ وہ بھی آئے اور خدیجہ کے گھر تشریف لائے، اور خدیجہ کے جو والد تھے ان کے انتقال پہلے ہی ہو گیا تھا۔ نکاح کے وقت خدیجہ کے چچا تھے عمر بن اسد۔ بہرحال بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے والد زندہ تھے، لیکن عام طور پر سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ خیب فجار سے پہلے یار خدیجہ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ بہرحال ابو طالب نے نکاح پڑھا، نکاح ہو گیا۔ نکاح کے وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی. 20 اونٹ مہر مقرر ہوا. 20 اونٹ. ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جن کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے، شادی کے موقع پر فضولیات میں ڈھیروں اڑاتے ہیں، کروڑوں اڑاتے ہیں، لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں چلے جاتے ہیں. مار کی بات آتی ہے، کہتے ہیں شرعی مار ہے رکھ لو. بھائی شرعی مار کتنا ہے؟ میں تو کئی لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ شرعی مار؟ ایک نام سنے نا بس شرعی. کتنا ہے شرعی مار؟ کہتے ہیں 32 روپے. ارے بابا 32 روپے کا تو انڈا نہیں ملتا، آپ پوری عورت 32 روپے میں لینا چاہتے ہیں. مہندی کی رسم پر آپ نے خوب اڑایا، میراثیوں کو آپ نے اتنا دیا، خوب دیا، کیا ہو گیا آپ کو؟ جب مہر کی باری آتی ہے تو آپ زمین کو چھونے لگتے ہیں، رسومات کی باری آتی ہے تو آسمان کو سر لگ جاتے ہیں. اتنا پیسہ بھی اللہ نے جن لوگوں کو دیا ہے، مار 5000 سے اوپر تو ہلتے نہیں ہیں. غصہ چڑھ جاتا ہے جب انہیں کہیں. میں تو ترغیب دیتا ہوں نکاح سے پہلے دولہا والے بھی دلہن والے بھی بیٹھ جائیں، بھائی کچھ اس کو بک دو، 50-60 ہزار لاکھ تو کم از کم رکھو. بھائی اتنا مال اللہ نے آپ کو دیا، مہر کے بارے میں آپ کیا ہو، آپ کے ساتھ یہ عاشر ہو جاتا. نکاح کے موقع پر 2 چیزیں، ایک مہر کے بارے میں بہت سستی ہوتی ہے، دوسرا مولوی کی باری جب آ جائے نا، جس نے نکاح پڑھا، جس نے جوڑا ہے، اس کو دیتے ہوئے تو کیا ہی ہوتا ہے. ہفتہ پہلے مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی، بڑے عجیب انہوں نے باتیں سنائی. کہنے لگے لاہور میں صاحب نے نکاح کے لیے کہا، نکاح کے بعد دولہا والے مجھ سے پوچھنے لگے کتنے پیسے دیں. کہتے ہیں میں نے کہا جتنے میراثیوں کو دیے اتنے مجھے بھی دے دیں. ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نکاح میں نے پڑھایا، نکاح میں نے جوڑا، میراثی فضول میں آئے، جتنے پیسے انہوں نے دیے اتنے مجھے بھی دے دیں. کہتے ہیں مطلب مذاق نہ کریں، صحیح بتائیں. مذاق نہیں کر رہا، صحیح کہہ رہا ہوں. یعنی ان کو کچھ اور آتا کہ اتنے پیسے کیوں مانگ لیے مجھ سے. تو ایسے لوگوں سے تو طے کر کے لینے چاہیے. فتاوی عالمگیری نے لکھا ہے. بہرحال یہ بہت بڑی زیادتی کرتے ہیں، میراثیوں پر اتنا لگایا، رسومات پر اتنا لگایا، جہاں لگانا چاہیے وہاں لگاتے ہوئے سانپ سے اونگ جاتا ہے. مار کیوں نہیں رکھ رہے، کیوں نہیں دے رہے؟ اتنے پیسے آپ لگا رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر ازواج مطہرات کا مہر 500 درہم تھا. 131 تولے چاندی دے، 131 تولے چاندی کو ضرب 2200 روپے تولے. ہمارے شرع کی بات کرتے ہیں تو 131 تولے چاندی کو 2200 سے ضرب کریں نا، کتنا بنتے ہیں؟ ادھر مار شرع. وہ کسی زمانے میں اورنگزیب عالمگیر رحم اللہ کے زمانے میں 32 روپے انہوں نے طے کر دیا کہ لوگ مار میں بڑی کمی کرتے ہیں، تو اس زمانے میں 32 روپے اتنے درہم بنتے تھے. آج کل 32 روپے کا انڈا نہیں ملتا. بس ایک بات سن لیے، پتہ کسی چیز کا ہے نہیں اور فہامے بن جاتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دین سیکھیں، علم سیکھیں، رسومات سے باہر نکلیں. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ مار کی مقدار 12.5 اوقیہ چاندی تھی. 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، تو کل مار یہ 500 درہم ہوا. اس اعتبار سے ان کا مار بھی 500 درہم تھا، فاطمہ کا مار بھی 500 درہم تھا. تو جو لوگ کہنا شرعی مار رکھنا تو ہمارے فاطمی رکھیں آپ. 131 تولہ چاندی، اس کی قیمت کتنی بنتی ہے لگائیں؟ 2,88,200. چلے 2,90,000 لگا لیں، اتنا دیا کریں. پھر ہمارے شرع کی بات آتی ہے تو 32 روپے سے آگے جاتے نہیں ہیں، تو اس پر آئیں. پھر اب دوبارہ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح تھا اور حضرت خدیجہ کا تیسرا نکاح تھا. باقی ازواج مطہرات پر اگر ہم پہنچیں گے، نہیں تو یہ ایک الگ سلسلہ ہے. ازواج مطہرات کی سیرت امہات المؤمنین کے نام سے ایک کتاب چھپی ہے، وہ بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. بہرحال خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح ہو گیا. باقی ازدواجی زندگی کیسی گزری وہ اس کا موضوع الگ ہے، وہ اس کے ساتھ تعلق ہے. میں صرف ابھی تاریخ کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں. ابھی آ جاتے ہیں اس کے بعد تعمیر کعبہ کی طرف. تعمیر کعبہ اس سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر 5 بار ہو چکی تھی. 5 بار اس سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر ہو چکی تھی. پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی.
بلکہ بعض روایات میں آتا بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے تعمیر کی تھی بیت اللہ کی. جی ہاں، یہی مرکز ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بعد میں اس کی تعمیر کی. سورۃ البقرہ کی شروع میں، دوسرے پارے کی شروع میں، آپ جو تفسیر پڑھنے والے ہیں آپ کو اس کی تفصیل بتا دی. کئی دلائل سے یہ بات سامنے آ گئی کہ بیت اللہ ہی کو قبلہ کیوں بنایا. کئی عقلی دلائل آپ کے سامنے اس مقام پہ گزرے. تو بہرحال نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، بیت اللہ کا نام و نشان باقی نہ رہا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہی حالت رہی. اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ بیت اللہ کو تعمیر کریں. حضرت جبرائیل تشریف لائے اور جہاں جہاں وہ نشانیاں تھیں، علامات تھیں، وہ ساری بنیادیں ان کو نشانی لگا کر بتائیں کہ یہاں سے آپ کھودیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو اپنے ساتھ لیا اور بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی. تیسری بار بعثت نبوی سے 5 سال پہلے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، اور دوسرے قول کے مطابق اس کو آپ چوتھی بار سمجھ لیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو اجداد ہیں ان میں سے قصی کا ذکر بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی اس کی تعمیر کی ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال تھی تو قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی اس وقت کعبہ پہ چھت نہیں تھا، دیواروں کی بلندی بھی بہت زیادہ نہیں تھی، جتنا انسان کا قد ہوتا ہے 5-6 فٹ، بس اتنی بلندی تھی. پھر زمانہ گزرنے کے ساتھ وہ عمارت ذرا بوسیدہ ہو گئی تھی اور بارش کا پانی سیدھا وہاں سے گزرتا. آپ دائیں بائیں دیکھیں نا، اگر آپ اوپر یہ اس طرف سے آپ کسی نے دیکھا ہو جس سائڈ پہ وہ ہے کیا کہتے ہیں مروا، ادھر سے نکل کر باہر دیکھیں، اوپر چڑھ کر دیکھیں یا مکہ ٹاور پہ چڑھ کے دیکھیں تو دائیں بائیں پہاڑیاں تھیں. ابھی ہوٹل وغیرہ پہاڑیوں پر بھی بنے ہوئے ہیں اور باہر پہاڑیوں کے نشان ابھی بھی موجود ہیں. تو بیچ میں یہ والی جگہ نیچے تھی تو پانی وغیرہ یہیں سے گزرتا تھا، جس میں قریش کو اس کی تعمیر کا خیال پیدا ہوا کہ ہمیں اس کی تعمیر کرنی چاہیے. تمام قریش کے سردار جمع ہوئے اور اس بات پر متفق ہوئے کہ بیت اللہ کو ازسر نو تعمیر کرنا چاہیے. ابو وہب بن عمر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے ماموں لگتے تھے. یہ اٹھے اور قریش سے خطاب کیا کہ لگو بھائی ہمت کرو، اللہ کا گھر ہے، اس کے لیے خرچ کرو، پیسے لگاؤ، اور یاد رکھنا اس کے لیے حلال پیسے لگانے، حرام پیسے نہیں لگانے. حرام کا ایک درہم، ایک پیسہ بھی اس میں نہیں لگانا، حلال پیسہ لگانے. چوری کا، سود کا کوئی پیسے اس میں شامل ہو، صرف حلال پیسہ لگانے. اس زمانے جاہلیت کی بات ہو رہی ہے. بہرحال تعمیر کا کام شروع ہوا اور تقسیم ہو گئی کہ فلاں قبیلے نے یہ کام کرنا ہے، فلاں نے یہ کرنا ہے، فلاں نے یہ کرنا ہے. دروازے کی جانب بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کے حصے میں آئی. حجر اسود اور رکن یمانی کا جو درمیانی حصہ بنی مخزوم اور دیگر قبائل کے حصے میں آیا. بیت اللہ کی پشت یہ بنی جمح اور بنی سہم کے حصے میں آئی اور ختیم بنی عبدالدار بن قصی بن اسد اور بنی عدی وغیرہ کے حصے میں آیا. اس دوران قریش کو ایک اطلاع ملی کہ ایک تجارتی جہاز جدہ کی بندرگاہ، جدہ اس وقت وہاں سے تقریباً اس زمانے میں 30 میل تھا، یہ جو دریا ہے سمندر 30 میل کے فاصلے پر تھا. تو مرور زمانہ کے ساتھ کچھ بہاؤ کے ساتھ آگے پیچھے تو ہو جاتا ہے. تو وہ جہاز ٹوٹ گیا ہے. ولید بن مغیرہ نے جب سنا جدہ پہنچا اور اس کے تختے خرید لیے، ان سے خانہ کعبہ کی چھت کے لیے لے آئے. اس جہاز میں ایک رومی انجینئر بھی تھا، بڑا کاریگر تھا، وہ باقوم نام اس کا لکھا ہے سیرت نگاروں نے، با الف قاف واو میم. تو ولید نے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے اس کو بھی ساتھ رکھا. حافظ ابن حجر نے صحابہ کے اندر بھی یہ بات نقل کی ہے. بہرحال جب قدیم عمارت کے منہدم کرنے کا وقت آیا، اب کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بیت اللہ کو گرائے. اللہ اکبر، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان دیواروں کو گرائے. بھائی بیت اللہ ہے، بیت اللہ ہے، کس کی ہمت ہو سکتی تھی. ولید بن مغیرہ اس نے کوئی چیز لی، پھاوڑا وغیرہ، اور کھڑا ہوا اور کہا، دعا کی، اے اللہ ہم صرف خیر اور بلائی کی نیت رکھتے ہیں، اللہم لا نرید الا الخیر، یا اللہ ہماری نیت بری نہیں ہے. اور یہ کہہ کر حجر اسود اور رکن یمانی کی طرف سے گرانا شروع کر دیا. اہل مکہ نے کہا کہ رات کو انتظار کرتے ہیں، ولید پر کوئی آسمانی بلا تو نازل نہیں ہوتی، اگر اس پر کوئی بلا نازل نہ
ساتھ ہو کر معین اور مددگار بن جائیں گے۔ صبح ہوئی، ولید ٹھیک ٹھاک آدمی تھا، پھر آیا اور اس نے اپنا اوزار لیا اور پھر باقی دیواروں کو بھی گرانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے اس فعل سے اللہ راضی ہے۔ اللہ کو مانتے تھے بھائی مشرکین مکہ، یہ مت سمجھے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے تھے۔ تو بہرحال سب کی ہمتیں بڑھ گئیں، سب مل کر دل و جان سے اس کام میں شریک ہوئے، یہاں تک کھودا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادیں تھیں وہ ظاہر ہو گئی۔ ایک قریشی نے جب بنیاد ابراہیمی پر وہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، پھاوڑا وغیرہ چلایا، تمام مکہ میں ایک سخت دھماکہ ہو گیا، جس کی وجہ سے آگے کھودنے سے رک گئے کہ اب اس سے آگے نہیں جانا، بس یہ آخری سٹاپ ہے، اسی سے تعمیر کرنی، اور انہی بنیادوں پر تعمیر شروع کی۔ ہر قبیلے نے علادہ پتھر جمع کیے۔ جب تعمیر مکمل ہوئی اور حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا، اختلاف ہو گیا، تلواریں آ گئیں بھائی، جنگ اور جدال اور قتل و غارت گری پر آماد ہو گئے، کسی نے کام رکھیں گے، کسی نے کام رکھیں گے، کسی نے کام رکھیں گے۔ 4-5 دن ایسی کشمکش میں رہ کوئی بات طے نہ ہوئی، تو بنو امیہ اس کا ایک بندہ تھا، یہ بنو مخزوم کا ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی نام تھا اس کا، قریش میں بڑی عمر کا آدمی تھا، کافی ضعیف العمر تھا۔ اس نے ایک رائے دی، بوڑھوں کی رائے کو ویسے پسند کیا جاتا، اس نے ایک رائے دی، کہنے لگا ایسے کرتے ہیں، کل صبح جو آدمی پہلے حرم میں آ جائے نا، وہ اس کو اپنا حکم تسلیم کر لیں گے، ہم جو فیصلہ وہ کرے بس اس پر سب آمنا و صدقنا کہتے، ہم اس کو مان لیں گے، تصدیق کر لیں گے۔ سب نے اس کی اس رائے کو پسند کیا۔ صبح ہوئی، سبھی لوگ حرم میں پہنچے، اللہ اکبر، کیا دیکھا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے موجود ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی تشریف لائے، آپ کو دیکھتے ہی سب کی زبانوں سے بے ساختہ نکلا، ھذا محمد الامین رضینا، ہم ان پر راضی ہیں، جو فیصلہ یہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ تو کیا آپ کا تقویٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کی دیانت، آپ کی سیرت، آپ کا کردار نمایاں تھا۔ سب کسی کو آپ کے کردار پر ایک ذرے کا کروڑوں میں ایسا بھی شک نہیں تھا، آپ کے کردار پر یقین تھا۔ وہ بعد کی بات ہے، جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو سب مخالف ہوئے، وہ الگ مسئلہ ہے، بعد کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو چادر لاؤ، چادر منگوائی، حجر اسود کو اس میں رکھا، فرمایا ہر قبیلے کا سردار چادر کو تھام لے تاکہ اس شرف میں سارے کے سارے شامل ہو جائیں، کوئی بھی محروم نہ رہے۔ فیصلہ آپ نے دیا، سب کو بڑا پسند آیا، سب نے چادر منگوائی اور چادر رکھی، اس میں حجر اسود آپ نے رکھا، سب کے سب اسی چادر کو اٹھانے لگے اور اس جگہ پر پہنچایا جہاں پر اس کو رکھنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس آگے بڑھے اور اپنے دست سے، اپنے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ بہرحال اس کے بعد بھی تعمیریں ہوتی رہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر ہے اور اسی طرح حجاج بن یوسف کی تعمیر ہے، یہ تعمیروں کا سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جو تعمیر ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، کیونکہ کچھ تبدیلیاں کر دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، حضرت عائشہ سے تذکرہ بھی کیا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق کر دوں۔ حتیم پہلے اندر تھا، باہر ہو گیا، اور دروازوں کے ساتھ دونوں طرف سے تھے، ایک طرف کر دیا، ادھر سے اونچا بھی کر دیا، ادھر سے اونچا بھی کر دیا، تاکہ اپنی مرضی سے جس بندے کو ہم اندر شامل کرنا چاہیں شامل ہو سکے، اندر داخل جس کو اپنی مرضی سے ہم کریں وہ اندر سے بھر دیا برائی۔ اب دیکھیں جہاں پر ملتزم ہے دروازے، یہاں تک اونچے ہیں، اندر سے سیڑھی لگا کر اندر داخل ہوتے ہیں نا جو اندر جاتے ہیں، تو بلندی بھی زیادہ کر دی۔ بہرحال ایک الگ لمبا موضوع، اس کی طرف ابھی نہیں جاتے، حتیم کو کیوں باہر چھوڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کیوں ہوئی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کو دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق کروں گا تو لوگوں میں فتنہ برپا ہو جائے گا، کیونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تو فتنہ برپا ہو جائے گا، اس لیے آپ نے خاموشی اختیار کی۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بات سنی ہوئی تھی،
تو انہوں نے اس کی تعمیر کو تعمیر ابراہیمی کے مطابق کر دیا تھا، لیکن حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا تو اس نے دوبارہ عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کو ختم کر دیا اور پھر قریش والی تعمیر پر دوبارہ بیت اللہ کو تعمیر کر دیا۔ تو اس کے بعد ہارون الرشید کے زمانے میں غالباً انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ میں دوبارہ اس کی تعمیر عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کے مطابق کر دوں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا تھا کہ نہیں بھائی، اب بالکل اجازت نہیں، جیسا ہے ویسے ہی رہنے دو، یہ بادشاہوں کا کھلواڑا بن جائے گا، جو بادشاہ آئے گا وہ اپنی مرضیاں کرے گا، جو بھی بادشاہ آئے گا ایک کہے گا میں یہ کرتا ہوں، دوسرا کہے گا میں یہ کرتا ہوں، ایک اس تعمیر کے مطابق کرے گا، ایک اس تعمیر کے مطابق کرے گا، تو یہ تو مذاق بن کے رہ جائے گا، اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرما دیا تھا۔ تو ابھی جو تعمیر ہے اصل میں بنیاد وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی، اسی بنیاد پر یہ ساری تعمیر ہوئی، اسی بنیاد پر۔ ابھی اس کے اندر کچھ تزئین اور آرائشگیاں وغیرہ تو ہوتی رہتی ہیں، ترک بھی کرتے رہتے ہیں، ترکوں نے بہت کچھ کیا ہے، لیکن اصل تعمیر وہی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں تو حکمت ہوتی ہے نا، ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، ہر کام میں۔ دیکھیں حتیم اگر بالفرض بیت اللہ کے اندر ہوتا، دروازوں کے اندر ہوتا، ہم لوگ جا سکتے؟ کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ باقی اللہ تعالیٰ کے لیے تو مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ تو لے جاتے، لیکن عام لوگوں کو کس نے پوچھنا تھا؟ تو بادشاہوں کے لیے آپ کھولنے لگ گئے، جو بادشاہ جاتا اس کے لیے کھول رہے، کسی اور کے لیے کدھر کھولتے؟ باقی جس کی قسمت میں اللہ نے لکھا ہے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی فرما دی، حتیم باہر ہے، حتیم باہر ہے، تو اب جو بندہ حتیم کے اندر نماز پڑھ لیتا ہے سمجھے اس نے بیت اللہ کے اندر پڑھی، اس لیے کہ اندر کیسے ہے، انہوں نے بیت اللہ کے اندر پڑھی۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی طواف کرتے ہوئے حتیم کے اندر سے نکل جائے، یعنی ایک طرف سے حتیم کا جو آپ نے دیکھا ہوگا جنہوں نے بیت اللہ کے ساتھ جہاں سے اندر انٹر ہونے کی جگہ اور ادھر پچھلی سائڈ سے اندر داخل ہونے کی جگہ، تو اگر ادھر سے داخل ہو کے ادھر سے نکل جائے تو اس کا طواف نہیں ہوگا، اس لیے کہ طواف پورے بیت اللہ کے باہر سے کرنا ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اس لیے حتیم باہر ہے۔ اور جس جگہ پر بیت اللہ پوری زمین کا یہ مرکزی نقطہ ہے، پوری زمین کا یہ سینٹر ہے، مرکزی نقطہ ہے، اسی سے جیسے آپ لوگ روٹی بناتے ہیں تو جب وہ پیڑا بنایا جاتا ہے تو اس کو پھیلا دیا جاتا ہے، ایسی پوری زمین کو یہاں سے پھیلایا گیا، یہاں سے پوری زمین کو پھیلایا گیا۔ بہرحال 10 تعمیریں ہوئی کل بیت اللہ کی، ابھی تک یہ 10ویں تعمیر ہے، ابھی جو تعمیر ہے بیت اللہ کی یہ 10ویں تعمیر ہے، کل 10 تعمیریں ہوئی تھی۔ اس کی طرف ابھی رہنے دیتے ہیں، جب دوبارہ انشاءاللہ دوسرے پارے پہ آئیں گے سیکول الصفا پہ، تو وہاں پر انشاءاللہ تفصیلاً اس پر بات کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے جہالت کی جتنی رسومات تھی ان سے بڑی سخت نفرت تھی، بہت نفرت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان رسومات سے، شرک سے، بت پرستی سے آپ بیزار رہتے، نفرت تھی آپ کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی کسی بت کو پوجا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا گیا کبھی آپ نے شراب پی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اور یہ فرمایا کہ میں ہمیشہ سے ان چیزوں کو کفر سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ باتیں ڈال دی، اللہ دل میں ڈالنے والے نا، اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی قبائل تھے ان سب قبائل نے آپ کو اپنا حکم تسلیم کیا کہ یہ ہمارا فیصلہ کریں گے۔ آگے چلیے، بعثت سے 7 سال پہلے ایک روشنی اور چمک سی نظر آنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روشنی کو معلوم کرنے سے خوش ہوا کرتے تھے۔ اس چمک میں کوئی آواز یا صورت نہیں ہوتی تھی۔ بعثت کا زمانہ جس قدر قریب ہوتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں خلوت کی عادت بڑھتی گئی، خلوت کی عادت بڑھتی گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پانی اور ستو لے کر شہر سے باہر یہ جبل نور پہ چلے جاتے تھے۔ جبل نور، اس کو جبل نور کہتے ہیں۔ اس زمانے پتہ ہے کہ اس کو کیا کہتے تھے؟ کوئی ہیرا، ابھی اس کو جبل نور کہتے ہیں، ہیرا اسی پر ہے۔ تو اس کی اپنی ایک تاریخ ہے جبل ہیرا کی، جبل نور کی، ابھی اس کی طرف بھی فی الحال نہیں جاتے۔
بڑی لمبی چوڑی اس کی تاریخ ہے. وہاں پر ایک غار میں جس کا طول تقریباً 4 گز ہے اور عرض 2 گز سے بھی کچھ کم ہے، یعنی بمشکل وہاں پر 2 بندے اندر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے. تو کافی دیر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بیٹھنے کا الحمدللہ موقع دیا. غار کے اندر عجیب نورانیت اور عجیب کیفیت ہوتی ہے وہاں پر انسان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے آپ نے جہاں پر عبادت کی ہو وہاں پر اثر کیا نہیں ہوگا، روحانیت تو ہوتی ہے. تو آپ کی اس عبادت میں کیا ہوتا تھا؟ اس وقت نماز نہیں تھی اور کچھ نہیں تھا، تو کیا عبادت؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، تحمید اور تقدیس بیان کرتے تھے، بس. باقی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر. تو جب تک پانی اور ستو ختم نہ ہوتے آپ وہیں پر رہتے. جب وہ ختم ہو جاتے آپ دوبارہ مکہ آتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید لے کر ساتھ چلے جاتے. اچھا، پھر اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب سچے خواب آنے لگ گئے. سچے خوابوں کا بشارات کا سلسلہ شروع ہو گیا. سچے خواب، بشارات، ان کا سلسلہ شروع ہوا. آپ جو خواب میں دیکھتے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیتے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا رویائے صالحہ سے ہوئی ہے. جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا. رویائے صالحہ یہ نبوت کا 40واں حصہ، یاد رکھیں. بعض لوگ جو خوابوں کا بالکل انکار کرتے ہیں غلط کرتے ہیں. اس لیے فرمایا نبوت ختم ہو گئی ہے لیکن بشارات ابھی بھی باقی ہیں. سچے خواب ابھی بھی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سچے خوابوں کے ذریعے سے آنے والے حالات وغیرہ بتا دیتے ہیں. بعض کا سچے خوابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حالات بتا دیتے ہیں. اس لیے جو لوگ خوابوں کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں غلطی پر ہے، بہت بڑی غلطی پر ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، یہ رویائے صالحہ اور صادقہ کی روشنی بھی بڑھتی گئی یہاں تک کہ احکام نبوت اور رسالت فران کی چوٹیوں سے نمودار ہوا. فران کی چوٹیاں اس کو تورات انجیل میں کہا نا. تو بہرحال سلسلہ چل پڑا. ابتدا یہاں سے ہوئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی، 40 سال قمری، ایک دن اوپر اس سے تھا، 40 سال سے ایک دن اوپر اگر 9 ربیع الاول کو تاریخ پیدائش لگائی جاتی تو اس اعتبار سے 40 سال سے ایک دن زیادہ بنتا ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے تو جبرائیل امین آ گئے اور وہ سارا واقعہ جو آپ غار حرا کا سنتے رہتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے غار حرا میں اور اس پر لمبا چوڑا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، زیادہ تفصیل میں چلے جانے کی کیا ضرورت، اتنی بات سن لیجئے. یہ فرشتہ نے غار میں آیا اور آپ کو سلام کیا، پھر کہا اقرا پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس پر فرشتے نے مجھے پکڑا اور مجھے شدت کے ساتھ دبایا، جو بخاری کی شروع والی روایات. آپ نے فرمایا پھر کہا پڑھیے، فرمایا ما انا بقاری. تو فرمایا مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی اور اس کے بعد چھوڑ دیا اور کہا اقرا. میں نے پھر وہی جواب دیا. اس کے بعد تیسری بار مجھے پکڑا اور اسی شدت کے ساتھ دبایا اور چھوڑ دیا اور یہ کہا اقرا پڑھیے. پھر آگے پورا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ ابتدائی آیات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئی، یہ 5 آیتیں سورہ علق کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، بدن مبارک پر کپ کپی تاری تھی. آتیہ خدیجہ سے فرمایا زملونی زملونی،
سردی لگی ہوئی تھی، گھبراہٹ تھی. جب کچھ دیر بعد گھبراہٹ اور پریشانی کچھ کم ہوئی تو خدیجہ سے پورا واقعہ بیان کیا. معلوم ہوا اہم بات ہو تو خاوند کو پہلے بیوی سے بیان کر دینا چاہیے. فرمایا مجھے اندیشہ ہوا کہ میری جان نہ نکل جائے. وحی اور فرشتہ کے انوار اور جو تجلیات تھے وہ کافی ثقیل ہوتے ہیں. وحی کی عظمت اور جلال تو ہوتا ہے اپنی جگہ. تو آپ کو یہ خیال ہوا اگر وحی کے ساتھ یہی شدت رہی تو کہیں عجیب بات نہ ہو جائے. اور یہ بات دور نہیں ہے کہ میں اس بوجھ کو برداشت نہ کر سکوں جب مغلوب ہو جاؤں. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایک ثقیل اور گراں کام نازل کرنے لگے ہیں. آپ کسی سواری پر سوار ہوتے وہی نازل ہونے لگتی تو وہ سواری نیچے اس کا پیر زمین کے ساتھ لگنے لگ جاتا، اتنا بوجھ ہوتا تھا. زید بن ثابت فرماتے ہیں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، وہی نازل ہونا شروع ہو گئی. اسی وقت تو ران پر اتنا بوجھ پڑا کہ میں نے سمجھا میری ران چور چور ہو جائے گی. آپ اندازہ لگا لیجیے وحی کا کتنا بوجھ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کو برداشت کیا. تو یہ ابتدا میں ایسا ہوتا ہے اس لیے آپ گھبرا گئے، گھبراہٹ ہوتی رہے. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ ہاتھ میں کیا عصا ہے پھینکیے، اقبل ولا تخف انک من الآمنین. بعد میں کہا نا پہلے کہا عصا پھینکیے، جب پھینکا سام بنا بھاگ گئے. پھر کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، پکڑے اس کو. تو بہرحال یہ انسانی مزاج میں ہے گھبراہٹ کا ہو جانا. اس میں کسی قسم کے شک اور تردد کی ضرورت نہیں ہے اور نہ شک اور تردد کیجیے. تو یہ جبرائیل علیہ السلام من جانب اللہ ظاہر ہوئے تھے اور یہ سارا واقعہ پیش آیا اس موقع پر غار حرا میں. تو جب آپ نے تمام واقعہ خدیجہ کے سامنے عرض کیا تو اور خدیجہ نے کہا کہ مبارک ہو، آپ کو بشارت ہو، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر چاہتے ہیں، بلائی کے سوال کچھ نہیں چاہتے. جو منصب اللہ کی جانب سے آپ کے پاس آئے اس کو قبول کیجیے بلا شبہ یاد کے. اور پھر کہتی ہوں کہ آپ کو بشارت ہو، آپ یقیناً اللہ کے رسول برحق ہیں. دیکھ لیجیے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک روایت نقل کیا، فرماتے ہیں کہ یہ روایت صراحتاً اس پر دلالت کرتی ہے علی الاطلاق سب سے پہلے خدیجہ ایمان لائے. اس کے بعد خدیجہ تنہا اپنے چچا زاد بھائی برقہ بن نوفل کے پاس گئی تھی جو تورات اور انجیل کے بڑے عالم تھے. سریانی زبان اور عربی زبان میں انجیل کا ترجمہ کرتے تھے. زمانہ جاہلیت میں وہ بت پرستی سے بیزار تھے، الگ تھلگ رہتے تھے اور عیسائی بن گئے تھے. اس وقت بہت بوڑھے ہو گئے تھے، نابینے بھی ہو چکے تھے. ان سے یہ تمام واقعہ بیان کیا تو ورقہ نے یہ سن کر کہا اگر تو سچ کہتی ہے تو تحقیق ان کے پاس وہی فرشتہ آیا ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا. جو عیسیٰ علیہ السلام، یہ فتح الباری نے اس کو نقل کیا ہے تفصیلاً. تو بہرحال اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے کر ورقہ کے پاس گئی تھی اور کہا کہ چچا جان یہ اپنے بھتیجے کا حال ذرا دیکھیے. نہیں یہ چچا زاد بھائی تھے، ان سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کا حال دیکھیے، ان کی زبان سے سنیے. تو ورقہ نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا کیا بھتیجے بتاؤ کیا دیکھا. آپ نے پورا واقعہ سنایا کہ ایسے ایسے میں نے دیکھا، یوں یوں ہوا. تو ورقہ نے آپ کی تمام باتیں سن کر یہ کہا کہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا. فرمانے لگے ورقہ کاش میں تمہارے زمانے میں ہوتا اور مجھے قوت ہوتی اور توانا ہوتا جبکہ تمہاری قوم تجھے وطن سے نکالے گی، یا کم از کم میں زندہ ہی ہوتا تو میں آپ کی کچھ نہ کچھ مدد کرتا. آپ نے تعجب سے فرمایا کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا ایک تم ہی پر موقوف نہیں، جو بھی پیغمبر ہو کر اللہ کا کلام لے کر آیا ہے دشمنوں نے اس کے ساتھ مقابلے کیے. انہوں نے کہا آپ پریشان ہو، میں آپ کی مدد کروں گا. بہرحال زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا تھا. چلیں باقی انشاءاللہ آگے بات اگلے سفر